کہا مولا یہ تو وہ لوگ تھے جو ذکر فکر کی محفل میں موجود تھے، ایک کھڑا ہوا آدمی دور سے دیکھ رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ جن کی میں نے مغفرت کی ہے ان کی وجہ سے میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ جو دور کھڑا ہوا ان کی محفل کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تو دیکھیے آپ اللہ کے ذکر کی محفل کی کتنی برکت ہے کہ فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ کے نام اور آپ کے معاملات پیش کرتے ہیں۔ یہ بندے اس ذکر میں موجود تھے اور تیرا ذکر کر رہے تھے، اور ان کا دیکھنے والا بھی محروم نہیں جاتا۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جو بیٹھے وہ بھی محروم نہیں جاتا، اس لیے فرما کونوا مع الصادقین، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہے، اسی مسلم شریف میں صحیح ستہ میں کئی طرق پر یہ حدیث آئی۔ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ وہ اپنے بنی اسرائیل کے ایک عالم کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی نجات کا راستہ ہے، کوئی مغفرت کا راستہ ہے؟ وہ ان کا عالم جو تھا، لگتا پورا عالم نہیں تھا، اس نے جب دیکھا اس نے 99 قتل کیے، جا یہاں سے دفع ہو۔ 99 قتل کر کے اس کے بعد پوچھتا کہ کوئی معافی اور تلافی کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے اس کو بھگا دیا، کہا نہیں ہوگی تیری مغفرت، ڈانٹ دیا۔ اس نے سوچا کہ مغفرت تو ہونی نہیں، اب 99 قتل کیے تو سنچری مکمل کرو، اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ لیکن آدمی ماں نفس ہے، وہ ملامت کرتا ہے جب بھی کوئی برا کام کرے نا۔ ایک آپ کے بدن میں ایک مفتی ہے، ایک قوت ایسی ہے کہ وہ آپ کو ملامت کرتی ہے۔ کوئی بھی ناجائز کام آپ کریں، مولوی سے مسئلہ تو بعد میں پوچھیں، پہلے دل سے پوچھئے۔ دل ملامت کرتا ہے کہ یہ کام غلط ہوا، یہ صحیح بات نہیں ہوئی، یہ گناہ ہوا۔ نفس ملامت کرتا ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھیں کسی برائی کی طرف جائیں، کوئی کہے یا نہ کہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا، لیکن خود آپ کا دل ملامت کرتا کہ یہ کام میں نے غلط کیا۔ نفس ملامت کرتا۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں ایک سے نفس امارہ جو برائی کی طرف اکساتا، ایک ہے نفس لوامہ، یعنی یہ قوتیں ہیں پوشیدہ روحانی، وہ آدمی کو خوف خدا یاد دلاتی۔ کوئی بھی آدمی غلط کام کرے، کوئی بتائے یا نہیں، آپ کسی سے پوچھے یا نہیں، بلکہ وہ اندر کی قوت ہے جو آپ پر ملامت کرتی۔ 100 تو قتل کر لیے اس نے، اب پھر بھی خواہش یہ ہے کہ کوئی آدمی ملے اور وہ مجھے بتائے کہ میری نجات اور مغفرت کا طریقہ کیا ہے۔ پھر وہ پہنچا کسی ٹھکانے کے عالم دین کے پاس، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے کہا ہاں ہے اس کا طریقہ۔ ان کا تم ایسا کرنا، فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ ایک بستی کا پتہ بتایا، وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہ تمہیں صحیح مسئلہ بتائیں گے کہ تمہاری مغفرت کا سامان ہوگا۔ وہ سن کر اس بستی کی طرف چلتا ہے۔ جب وہ چلنے لگا تو جہاں سے وہ چلا تھا، جہاں وہ جانا چاہتا، ابھی بیچ راستے پر ہے کہ موت کا وقت آ گیا۔ یہ بھی یاد رکھیے، جب آدمی کو توبہ کرنی ہو تو اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے، نہ جانے کب وقت آ جائے۔ اب یہ نجات کا متلاشی ہے کہ کوئی عالم ایسا ملے جس سے وہ فتویٰ دے، مسئلہ بتائے کہ تیری مغفرت ہوگی کیسے۔ ایک نے بتایا کہ فلاں جگہ جاؤ، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں اور وہ تمہاری نجات کا سامان کریں گے۔ اور ابھی وہ بستی کے قریب نہیں پہنچا کہ بیچ میں موت آ گئی۔ اب کیا ہوا، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے آ گئے۔ عذاب والے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اس لیے کہ 99 کا قاتل 100 کا قاتل ہے، اور رحمت کے فرشتے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ جا تو رہا تھا توبہ کرنے کی طرف، اس لیے کہ ہمارا آدمی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا یہ نظر دیکھ کر ایک فرشتے کو بھیجا۔ وہ انسانی شکل میں آیا اور آنے کے بعد دونوں فرشتوں سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ جہاں سے یہ توبہ کرنے کے لیے چلا تھا وہاں کا فاصلہ ناپو، اور جہاں جانا چاہتا تھا ادھر کا فاصلہ ناپو کتنا ہے۔
اور جس کے قریب ہو اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پر یہ فرشتوں نے ناپا تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ تو بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے مہربانی کی، جدھر نیک بندے رہتے تھے ایک بالش ادھر زیادہ ہو گیا، وہ یعنی توبہ کی طرف جب جا رہا تھا تو ادھر زیادہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ سے کہا مولا یہ اس طرف زیادہ ہے جو تیرے نیک بندے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چونکہ توبہ کی نیت سے چلا تھا، مغفرت کا متلاشی تھا اور اللہ کے نیک بندوں کی بستی کے قریب آیا، اور جہاں سے چلا تھا وہاں سے دور ہو گیا، لہذا اس کی مغفرت کر دی گئی۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف کوئی جائے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کہ جو توبہ کے راستے پر گامزن ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کرنے ہی پر اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ابھی اس نے باضابطہ اللہ کے بندوں سے وہ ملا بھی نہیں اور توبہ بھی نہیں کی، لیکن ارادہ توبہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دی۔ اور یہ بھی میں نے بتایا آپ کو کہ اس مجمع کو جو دیکھ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ کے نیک بندوں سے ہمیشہ تعلق رکھنا چاہیے کہ وہاں کا بیٹھنے والا، ان کے ساتھ رہنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا۔ اس سے یہ پتہ لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے کہ توبہ کا ارادہ کر لو تو اس کی رحمت جو ہے وہ اس کا ساتھ دیتی ہے اور کوئی نہ کوئی اس کے نجات کا راستہ نکل آتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی ارادہ تو کرے، چلے تو صحیح توبہ کے راستے پر، اور جس راستے پر وہ چلا تو ظاہر ہے کہ اس کا شمار پھر نیک بندوں میں ہو گیا۔ جیسے کہ ایک آدمی حج کرنے کے لیے گھر سے نکلا، ارادہ ہے کہ حج کرنے جا رہا اور راستے میں موت آ گئی تو ہر سال وہ حج کرتا رہے گا۔ جی ہاں، کسی بھی نیک راستے میں نکلے اور اسے موت آ جائے تو ہمیشہ اس کی وہ نیکی لکھی جائے گی۔ جیسے جہاد کرنے جا رہا اور راستے ہی میں مر گیا تو گویا وہ مسلسل قیامت تک جہاد کر رہا ہے، اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ عمرے پر جا رہا ہے یا حج پر جا رہا ہے تو زندگی بھر اس کو حج کا اور عمرے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم اور کریم عزیزان گرامی کہ نیک بندوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے توبہ کرنے کے لیے اور راستے میں مر گیا، ایک بالشت ادھر زیادہ ہو گیا جدھر اللہ کے نیک بندے رہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر رحم کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ طمانینت قلب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ دوسری جگہ لوگ تلاش کر رہے ہیں، یہی وجہ کہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ کبھی گانے سننے میں لوگوں کو طمانینت ہوتی، کبھی موسیقی سننے میں لوگوں کو طمانینت ہوتی، لیکن طمانینت قلب کہاں ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ نماز بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت